عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اب ہم نویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا دوسرا سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسرے سبق کا نام ہے بہادر شاہ کا ہاتھی۔ بہادر شاہ کا ہاتھی سبق کو لکھنے والے ہیں میر باقر علی دہلوی۔ تو آئیے سب سے پہلے میر باقر علی کا ایک مختصر تعارف دیا ہوا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے۔ داستان گو جو داستان سنایا کرتے تھے، وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ پٹیالہ سے دلی آ گئے۔ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا، اور داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا تھا۔ داستان کہتے ہوئے موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی۔ میر باقر علی نے پاجی پروس گاڑھے خانے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی تھی۔ تو یہ تھا ایک مختصر تعارف کس کا؟ میر باقر علی کا، جنہوں نے اس سبق کو لکھا ہے بہادر شاہ کا ہاتھی۔ تو آئیے ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ بہادر شاہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نام ہے بہادر شاہ ظفر کا ہاتھی۔ بہادر شاہ ظفر تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ مغل خاندان جو دہلی میں جس کی حکومت رہی ہے، اس کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر۔ اور بہادر شاہ کے ظفر کے دربار میں ایک ہاتھی تھا۔ اس ہاتھی کے بارے میں یہ سبق ہے، اور دیکھیے کہ کس قدر وہ ہاتھی فرمانبردار تھا، اور کتنا اس کا قد و قامت تھا، کتنا بڑا تھا۔ مولا بخش نام تھا اس ہاتھی کا۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ جب اس پر آمادی کسی جاتی، اس پر سواری کسی جاتی، وہ دلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا، اسی طرح اندر داخل ہوتا تھا۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازوں کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ ماں آمادی کے گزر جائے۔ یعنی اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس پر بیٹھ کر دروازے سے گزرنا مشکل ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی میں دروازے تھے، اس دروازے سے ہو کر دلی کے اندر داخل ہوا کرتے تھے لوگ، یعنی دلی گیٹ، اجمیری گیٹ، لاہوری گیٹ، کشمیری گیٹ، یہ گیٹ تھے۔ یہ گیٹ بند اور دلی بند۔ لہٰذا اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیل بان، یعنی اس کے ہاتھی کو دیکھ بھال کرنے والے بخارا کے ایک سید تھے۔ کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھی، بہادر شاہ نے فیل بان کو محبت خاں کا خطاب دیا، آ جاگیر بخشی۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے
داب کر ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ یعنی فیل بان ہاتھی ایک روز مستی میں آ گیا اور سید صاحب جو ان کی نگہداشت کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کی نگرانی کرتا تھا، اسے اس نے زندہ چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا اس کو گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی، اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے اس کو بھی مار ڈال۔ یعنی جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ میرے شوہر سید کو ہاتھی نے زندہ چیر دیا ہے تو وہ روتے پیٹتے آئی اور اپنے دوست 2.5 سال کے بچے کو گود میں لے کر ہاتھی کے سامنے ڈال دیا کہ جب تم نے اس کے باپ کو مار دیا تو لو اس کو بھی مار ڈالو۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچوں کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور اس وقت اس کا غصہ اتر گیا تھا اور اس نے بچوں کو سونڈ سے پکڑ کر بہت ہی پیار سے اپنے پیٹھ پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ یعنی سید صاحب جس کو اس نے ہاتھی نے مار دیا تھا، زندہ چیر دیا تھا، اس کے بچے کا نام رحمت علی تھا، اور وہ بچے سے کافی مانوس ہو گیا وہ ہاتھی، اور اس بچے کو جب بچہ اوجھل ہو جاتا تو وہ شور مچانے لگتا ہے۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے یعنی اس کے ساتھ کے بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے، یعنی محلے کے بچے رحمت علی کے ساتھ آتے اور بچے سے کہتے، یار گنا کھلواؤ یا ہاتھی پہ سواری کرواؤ، تو چونکہ مولا بخش ہاتھی اس بچے کا کہنا مانتا تھا اور جو وہ کہتا وہی وہ مانتا تھا، تو سید صاحب مولا بخش کہتے، مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب یعنی وہ رحمت علی کہتے دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے گنوں کے لالچ میں لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے تھے۔ محلے کے بچے گنے کے لالچ میں اور سواری کے لالچ میں پورے دن وہیں جمع رہتے تھے ہاتھی کے مولا بخش کے پاس۔ مولا بخش یارہ چڈی دلوائے تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکوں کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے ان میں سے کوئی کہتا، مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکوں پر گنا پھینک دیا کرتا تھا۔ تو یہ تھی کہ بچے لالچ میں اس ہاتھی کے پاس رہتے اور رحمت علی سے کہلوا کر اور اسے گنا کھاتے، ہاتھی پہ سواری کرتے، اور جب چرکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنے باہر سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا ہوتا وہ کھڑا ہوتا، دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے۔ بچہ اس کو زور کر کے توڑتا، مروڑتا، غرض یہ 1000 دقت، جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آتا بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا۔ اس وقت مولا بخش نوالا کھاتا۔ نوالے میں جب تک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ یعنی ہاتھی کے لیے مولا بخش کے لیے جو کھانا آتا پہلے وہ بچوں کو کھلاتا پھر کھاتا تھا۔ یہ خبر بادشاہ کو معلوم ہوئی، کسی نے شکایت کی کہ ہاتھی خود نہیں کھاتا بلکہ بچوں کو کھلاتا رہتا ہے اور پورے دن بچوں کی وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے۔
لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں پر سے بچوں کو پاس میں نہ آنے دیا جائے۔ اگر ہاتھی کھانا نہیں کھائے گا یا کم کھائے گا تو ہاتھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا بادشاہ کے حکم پر بچوں پر آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ بعد میں یہ ہوا کہ ہاتھی نے دیکھا کہ اب بچے کوئی بھی نہیں آ رہے ہمارے پاس، تو اس نے انتظار کیا بچوں کا۔ ایک دن انتظار پورے دن کیا، نہیں کھایا پیا۔ دوسرے دن انتظار کیا، بچے نہیں آئے، پھر اس نے نہیں کھایا۔ اور فیل بان نے بہت کوشش کی کہ ارے تم کھا لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور نہ کھایا۔ یہاں تک کہ تیسرا دن بھی گزر گیا، اس نے نہیں کھایا۔ تب بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو کھا ہی نہیں رہا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور بچوں کے بغیر وہ نہ کچھ نہیں کھا رہا۔ تیسرا روز ہوا، فیل بان کو خیال ہوا یہ تو بھوکا مر جائے گا اگر نہیں کھایا تو۔ مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، بھائی میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی بتوں کو روکا نہ جائے۔ غر جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ بچے جب آئے 3 دن بعد، تب اس نے کھانا شروع کیا۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر سلام کرتا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جب بادشاہ سوار ہوتے تھے نہایت ادب سے سرنگو چلتا تھا، جھک کر چلتا تھا۔ تو یہ تھی مولا بخش کی کہانی۔ مولا بخش جو ہے بچوں کے بغیر کھاتا پیتا نہیں تھا اور بچوں سے بہت زیادہ مانوس تھا۔ یہ دیکھیں سوال، عمادی ہاتھی کے پیٹھ پر کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں مانے 7، راتب جانور کا کھانا، فیل ہاتھی، جاگیر بادشاہ کی طرف سے عطا کی گئی زمین، غافل بے خبر، سرنگو سر جھکائے ہوئے۔ جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو بھی جانوروں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ سبق اس طرح سے ہمارا مکمل ہوا۔ اب اس میں سوال جواب کو دیکھیے، کیا سوال جواب ہے اس میں 2-3 سوال ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے سوال، پہلا سوال، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں تڑوایا؟ مولا بخش ہاتھی اس قدر اونچا تھا کہ وہ لاہوری دروازہ سے نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے بادشاہ نے تڑوا کر اونچا کر دیا تاکہ ہاتھی آسانی سے نکل جائے۔ مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ بچے مولا بخش کے پاس گنے کھانے کے لیے آتے تھے، اس پر سوار ہوتے تھے۔ مولا بخش اسے اپنے راتب کی روٹی سے نوالے پر ایک ٹکڑا دیتا۔ بچہ اس کو دیکھ کر ہاتھی خوش ہو جاتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی؟ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی تھی۔ مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا؟ فیل بان نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مولا بخش تمام گنے، راتب کو روٹیاں بچوں کو بانٹ دیتا ہے۔ یہ حکم دیا کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آئے۔ چنانچہ کوئی بچہ ہاتھی کے پاس نہیں گیا تو بچوں کو نہ دیکھ کر مولا بخش نے کھانا بند کر دیا۔ سوال نمبر 5، بادشاہ اور مولا بخش میں کون سی باتیں ملتی جلتی تھی؟ بہادر شاہ بادشاہ ہونے کے باوجود فقیرانہ مزاج رکھتے تھے۔ مولا بخش بھی ایسا ہی تھا۔ بادشاہ کا کہنا تھا، خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ چنانچہ مولا بخش گنے اپنا راتب بچوں کو بانٹ دیتا تھا۔ یہی باتیں بادشاہ اور مولا بخش میں ملتی جلتی تھی۔ خالی جگہ دیکھیے، مولا بخش چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر نکلتا تھا۔ فیل بان بخارا کے ایک سید تھے۔
ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر فیلبان کو مار ڈالا۔ مولا بخش نے اس بچے کو اپنی گردن پر سونٹ سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ یہ دیکھیے محاورے۔ آنکھ سے اوجھل ہونا، نظر سے دور ہونا۔ میٹرو ٹرین اتنی تیزی سے دوڑتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کسی بات پر اڑنا حامد کی بری عادت ہے کہ لاکھ سمجھائے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ نظر بچانا، کترانا، بچ کر نکلنا۔ بعض لڑکے کسی بھی استاد کو راستے میں دیکھ کر خاموشی سے نظر بچا کر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے متضاد الٹا اپوزٹ ورڈ۔ بلند، پست، غافل، ہوشیار۔ صبح، رات، صبح کا شام ہونا چاہیے تھا، رات لکھا ہوا ہے۔ بے قابو، قابو، سر بلند، سرنگو۔ تو اس طرح سے یہ آج کا لیسن مکمل ہوا۔ لیسن نمبر 2، بہادر شاہ کا ہاتھی۔ شکریہ۔